اور کارکنان تحریک منہاج القرآن میرے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، یا مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، آپ اس مشن پر ہیں، اقامت دین مصطفیٰ کے مشن پر، اشاعت دین مصطفیٰ کے مشن پر، حضور کی نوکری پر ہیں، النصح للامہ پر ہیں۔ اور اس کی طریقہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب اس کام میں پڑیں گے تو صبر کرنا پڑے گا، تکلیفیں آئیں گی، تو درجے ملتے ہیں ان اعمال سے نہیں ان سے۔ تو امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے، اور علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں روایت کیا، اور امام ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں روایت کیا کہ وصال ہو گیا اور خواب میں ملے، تو آپ سے پوچھا گیا النصح للامہ، یعنی ہزار تکلیفیں ہوں، مصائب ہوں، مشکلات ہوں، رکاوٹیں ہوں، مگر نہیں، امت کی نصیحت کے کام کو جاری رکھنا، دعوت کے، فروغ خیر کے کام کو جاری رکھنا۔ کارکنان تحریک توجہ سے سنیں، ہم اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑی عبادتوں سے بڑی عبادت ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے تھے اس النصح للامہ پر، امت کی نصیحت پر، خیر کے اعلان پر، خیر کی دعوت پر، تو فرماتے ہیں خواب میں ملے وصال کے بعد، تو ان سے پوچھا کہ آپ سے اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا؟ آپ سے اللہ پاک نے، امام ابن جوزی نے اور امام ذہبی نے بہت سے بیان کیے ہیں، بہت سے، کوئی 12 صفوں تک خواب بیان کیے ہیں۔ اب علامہ ابن جوزی اور علامہ ذہبی کو ماننے والے تو اولیاء اللہ کے اور بزرگوں کے خوابوں کو نہیں مانتے، اور ایک کتاب میں 30 صفحات تک ان کے خواب بیان کیے ہیں وفات کے بعد جو ملے، یہ ائمہ حدیث نے، میں ان میں سے صرف 2 بیان کر رہا ہوں، فقط 2۔ پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ یہ علماء کرام کی خاطر اور کارکنان عظام کی خاطر، جو عظیم کارکن ہیں مصطفی مشن کے، اور جو علماء کرام ہیں فرزندان اسلام، جو حضور کے دین کی شمع بردار ہیں، علم بردار ہیں۔ تو پوچھا اللہ پاک نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا اور جنت عطا کر دی اور مجھے اپنے قریب بلایا۔ یہ بات سننے والی آئے، قریب بلایا اور بلا کے مجھ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے احمد بن حنبل تو نے میری وجہ سے مار کھائی تھی نا؟ ہائے ہائے ہائے، بس بتانا یہ چاہتا ہوں یہ درجے نہیں ملتے نماز روزے کی کثرت سے، یہ درجے نہیں ملتے کہ وہ قریب بلا کے پوچھے کہ میری وجہ سے مار کھائی تھی نا، یہ نہیں پوچھ، یہ درجے نہیں ملتے، یہ انہی قربانیوں کے صلے میں ملیں گے اگر جاری رکھیں گے، یہ کن قربانیوں کے صلے میں ملیں گے کہ وہ پوچھے احمد بن حنبل کوڑے لگے تھے 90 کوڑے، اللہ پاک نے مجھے قریب بلا کے پوچھا احمد بن حنبل میری وجہ سے تمہیں کوڑے لگے تھے نا، اور میری وجہ سے انہوں نے تمہیں مارا تھا اور تم نے مار کھائی تھی نا میری وجہ سے، یوں پوچھا مجھے۔ میں نے عرض کیا لبیک یا اللہ صدقت، ہاں ایسے ہی ہوا تھا، ایسے ہی ہوا تھا، میں نے یہ عرض کیا۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو آواز دی اور کہا احمد بن حنبل اور میرے درمیان جو پردہ ہے اس کو ہٹا دو، اور فرمایا احمد بن حنبل جی بھر کے میرا مکھڑا تک لے، جی بھر کے میرا مکھڑا تک لے، میرا چہرہ دیکھ لے۔ بس پھر میں نے سیر ہو کر اس کے مکھڑے کو تک لیا، اس کے چہرے کو دیدار کیا۔ یہ درجے نہیں ملتے، یہ سخاوت انفس، سلامت صدور قلوب اور النصح للامہ کے نتیجے میں ملتے۔ اور دوسرا خواب جس کو علامہ ذہبی نے اور امام ابن جوزی نے دونوں نے روایت کیا، سب نے، وہ یہ
کہ امام احمد بن حنبل خواب میں ملے اپنے کئی تلامذہ، اور ان کے سب تلامذہ محدثین تھے، ہر خواب روایت کرنے والا محدث ہے، امام ہے، خواب میں ملے، انہوں نے خواب دیکھا، اس محدث نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی ہیں، ایک جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، اور اس کو یہ اذن اور اختیار دیا گیا ہے کہ ہر آنے والے کو دیکھے، پہچانے، جس کو چاہے جنت میں داخل ہونے دے، جس کو چاہے واپس موڑ دے۔ ایک آدمی جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، جس کو چاہتا ہے جانے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے واپس موڑ دیتا ہے۔ دوسرے کو دیکھا کہ جنت کے اندر ایک دسترخوان بچھا ہے اور ملائکہ بیٹھے ہیں، اور کل جنت کے پھل میوے کھانے لگے ہیں، اور ملائکہ عزت و تکریم اور محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں۔ اور تیسرے شخص کو دیکھا کہ وہ وسط جنت میں کھڑا ہے، عرش کی طرف اللہ رب العزت کا چہرہ بلا حجاب آنکھیں گاڑ کے تکتا جا رہا ہے اس کے چہرے کو۔ اس محدث نے خواب میں پوچھا اس ایک فرشتے سے کہ بتاؤ تو صحیح یہ تینوں آدمی کون ہیں؟ یہ میں نے حوالہ بتا دیا آپ کو، علامہ ذہبی جو امام ہیں جرح و تعدیل کے، اسماء و رجال کے اور فن حدیث کے، سیر و اعلام النبلاء میں، اور امام ابن جوزی صاحب الموضوعات وہ صفت الصفوہ میں، اور علاوہ ان کے محدثین نے، میں نے کوئی تذکرۃ الاولیاء تس کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا، میں ائمہ حدیث کے دے رہا ہوں، جو نقاد ہیں ائمہ حدیث، ان کی بات کر رہا ہوں، اور انکار کرنے والے جن کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں ائمہ پر، ان کے حوالے دے رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے تینوں آدمی؟ انہوں نے کہا وہ جو دروازے پر کھڑا ہے۔ اب آپ عقیدے بھی دیکھیے، اگر عقیدے ان ائمہ کے، امام احمد بن حنبل کے تلامذہ ہیں اور نقل کرنے والے ائمہ حدیث ہیں، اگر ان کے یہ عقیدے نہ ہوتے تو خواب تھا اٹھا کے پھینک دیتے، کتابوں میں روایت کیوں کرتے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ خواب ہے، پہلی بات تو یہ اگر خوابوں پر اعتماد نہ ہوتا اور خواب لا شے ہوتے، کچھ نہیں ہے، خواب ہیں، تو اس کو تو روایت کرنا ہی عجیب سی بات ہے۔ پھر اگر عقیدے کے خلاف خواب تھے تو رد کر دیتے۔ خوابوں پر اعتماد کیا، روایت کیا، اور کتابوں میں درج کیا، ثابت کیا کہ یہ مطابق عقیدہ صحیحہ ہے، یہ ان کے عقائد ہیں۔ اب تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں، تو پوچھا یہ جنت کے دروازے پر کون کھڑا ہے جو کسی کو آنے دیتا ہے کسی کو موڑ دیتا ہے؟ فرمایا یہ احمد بن حنبل ہے۔ یہ درجہ کیوں ملا؟ اس نے حضور کے دین کے لیے کوڑے کھائے تھے۔ ہائے 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 ہائے، النصح للامہ کے لیے کوڑے کھائے تھے۔ تو لوگوں، جو لذت حضور کے دین کی راہوں کی تکلیف میں ہے وہ کسی اور شے میں نہیں ہے۔ یہ کام کیا کرو، حضور کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھایا کرو۔ جو درجے اس طور پہ ملیں گے وہ کسی اور عبادت سے نہیں ملنے۔ تو وہ جو کھڑے کسی کو داخل ہونے دیتے ہیں کسی کو نہیں، وہ اس لیے رب نے دکھا دیا ہے کہ احمد بن حنبل کے خلاف سب جمع ہو گئے تھے اس وقت کے، بڑی کثرت کے علماء، فتوے لگوائے اور حکام وقت سے کوڑے لگوائے، جیل بھجوایا۔ آج رب نے جنت کے دروازے پر اس لیے کھڑا کیا ہے کہ احمد بن حنبل یہاں کھڑا ہو، جو صحیح العقیدہ جس کو تو سمجھے اس کو جانے دے، جس کو نہ مناسب سمجھے نکال کے باہر پھینک دے۔ یہ درجے اللہ دے گا۔ اور پوچھا وہ کون ہے جس کے لیے دسترخوان بچھا ہے اور فرشتے کھلا پلا رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہی نہیں، ایسے مست الست موجی بیٹھا ہے اور فرشتے کھلا پلا رہے ہیں؟ کہا وہ بشر الحافی ہے، وہ جو ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا تھا، وہ بشر الحافی ہے۔ کیا؟ بشر الحافی ہے۔